بھائی درخت جو ہیں وہ آپ کو ظاہر ہے کہ آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، اور کئی درختوں کی بڑی ایک اہمیت اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ ان کو پروان چڑھا کے ایک مقام تک پہنچنے میں، یعنی کہ ان کو ایک جس حال میں وہ ہیں صدیاں تک لگ جاتی ہیں، یعنی کہ 40 50 60 60 70 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر رسیدہ درخت ہوتے ہیں، 100 سال۔ تو ہوا یہ ہے کہ درختوں کی کٹائی ہوئی ہے بلوچستان میں، اور اس پر محکمہ جنگلات کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے، شاپنگ مال پر جرمانہ کیا گیا ہے، افسران کو معطل کیا گیا۔ یہ چنار کے درخت تھے اور کوئٹہ میں حالی روڈ پر یہ ان کو کاٹا گیا، اور 1,70,00,000 روپے کا اچھا کیا، جرمانہ کیا، جیل ٹائم بھی دینا چاہیے اور شاپنگ مال انتظامیہ نے جی بغیر اجازت چنار کے 2 درخت کاٹ دیا۔ اب سوچیں ویسے ہی درخت نہیں ہے۔ دوسرے بلوچستان حکومت کے محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کے حکام کا دعویٰ ہے کہ دونوں درخت کوئٹہ شہر کے انتہائی اہم علاقے میں غیر قانونی طور پر کاٹے گئے ہیں، اور فارسٹ گارڈ نوروز خان کی مدعیت میں شاپنگ مال انتظامیہ کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا، جو کہ آپ کہہ رہے تھے، تو مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کاٹے گئے ہیں، یہ حالی روڈ پر۔ یہ اچھا، شاپنگ مال کی انتظامیہ نے جی اس چیز کو ڈینائی کیا ہے کہ نہیں جی ہم نے ایسا نہیں کیا، اور پھر اب یہ ہے کہ چالان بھی عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ کافی سارے عوامل ہوتے ہیں جن کے پیش نظر جرمانے کا تعین کیا جاتا ہے، لیکن اگر پہلے سے ہی ویجیلنٹ ہوتے تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ ہمارے ساتھ جی اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں کنزرویٹر محکمہ جنگلات کوئٹہ ڈویژن نیاز کاکڑ۔ نیاز کاکڑ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگلات کا حصہ پاکستان میں بہت کم ہے، اور بلوچستان میں بات کریں تو اور زیادہ کم ہے۔ تو یہ جو درختوں کی تحفظ کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے، جو قوانین ہیں، انہیں امپلیمنٹ کروانا بھی ضروری ہے، یعنی کہ یہ کام ہو گیا اس کے بعد اس پر ایکشن ہو رہا ہے، تو پہلے ہی کیوں نہیں اس پر عمل درآمد ہو سکا؟ جنگلات بالکل کم ہے، ہمارے پاس اچھے جنگلات ہیں، جونیپر فارسٹ زیارت اور کلات میں، اور چلغوزہ فارسٹ ژوب میں ہے، اور جو نیچرل ہے، اور ہمارے مینگروز فارسٹ سمندر کے جو فارسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور ہمارا خزدار اور یہ لسبیلا ایریا میں فارسٹ ہے، جو کہ 1.1% ٹوٹل رقبے کے لحاظ سے وہ فارسٹ ہے۔ تو اس فارسٹ کو ہم نے ہر قیمت بچانا بھی ہے، اور اس کے بعد ہم مختلف جگہوں پہ ری فارسٹیشن کر رہے ہیں، اے فارسٹیشن کر رہے ہیں۔ تو وہ اس سلسلے میں ہماری جو سکسسفل سٹوریز ہے وہ ژوب ہے، مستقل ہے، اور خزدار ہے، لسبیلا ہے، وہاں پہ ہم 1000 ایکڑز پہ فارسٹری ہم نے کی ہے۔ اچھا، کچھ بیسک چیزیں ہم نے ان کے بارے میں پڑھی نا، کہ ان کے پتے بڑے ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب اور آکسیجن پیدا کرنے کی کیپیسٹی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو باقی یہ جو جرمانے کی رقم ہے، اس کا تعین آپ نے سالانہ بنیادوں پر کس طریقے سے کیا؟ یہ 1 کروڑ سے زائد کا اماؤنٹ کیسے بنا؟ دیکھیے، پہلے ہم 1927 ایکٹ پہ کام کر رہے تھے، اس میں 10 لاکھ روپے ٹھیک تھا۔ اب نیا ایکٹ ہمارا آ گیا 2000 فارسٹ ایکٹ، یہ سی ایم صاحب کا ویژن ہے، میر سرفراز خان بگٹی صاحب کا، کہ انہوں نے یہ ایکٹ پاس کروایا 2022 کا۔ تو اس میں پھر یہ جرمانے، ظاہر ہے انگریز کے 1927 کا ایکٹ کے اگر ہم چلائے تو اس میں وہاں پہ اس وقت 1 روپے ابھی شاید وہ 1000 روپے کے برابر بھی نہ ہو۔ تو اس میں ہم لوگ ابھی صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ درخت کاٹی گئی، ہم کاربن سیکوسٹریشن دیکھتے ہیں، ہم ایئر پولوشن میٹیگیشن دیکھتے ہیں، آکسیجن جنریشن دیکھتے ہیں، فلڈ واٹر مینجمنٹ دیکھتے ہیں، بایو ڈائیورسٹی اور ہیبیٹیٹ امپرومنٹ دیکھتے ہیں، مائکرو کلائمیٹ چینج ریگولیشن دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ درخت کو صرف یہ نہ دیکھیں کہ درخت جو ہے ایک سایہ دے رہا ہے، درخت جو ہے آکسیجن دے رہا ہے۔ آپ نے کورونا میں خود دیکھا کہ 1 سلنڈر آکسیجن کتنا، 1 kg کتنا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی بنیاد پہ یہ جو تعین ہوا ہے جرمانے کا، آپ نے اس کا حوالہ دے دیا ہے۔ ذرا سے یہ بتا دیں کہ اب ظاہر ہے کوئی بھی جرم ہوتا ہے اس کی سزا کا مطلب بھی ہوتا ہے ڈیٹرنس قائم ہو، لوگوں کے لیے مثال قائم ہو کہ وہ پھر آگے ایسے نہ کام کریں۔ اب اگر تو لوگ جرمانہ نہیں بھرتے ہیں، اس کیس میں جرمانہ نہیں بھرا جاتا، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو 12 لاکھ روپے ایک دودھ کے درخت پہ لگایا جاتا ہے، جس کو
ابھی ایکٹ کے تحت ہم نے 2 درخت پہ 1,70,00,000 روپے جرمانہ لگایا ہے. تو یہ چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز خان کا ویژن ہے کہ میں نے گرینری بڑھانی ہے اور وائلڈ لائف کو بچانا ہے. تو مستقبل میں جرمانے بھی ہوں گے اور ہمارے پاس ابھی یہ بھی فارسٹ ایکٹ میں ایک وہ دیا گیا کہ ہم بندے کو ڈائریکٹ وہ کر دے، گرفتار کر لیں. اب تک کتنے ویسے چاند ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے معاملات میں قانونی چارہ جوئی ضروری ہے اور ابھی خصوصی مجسٹریٹ کی آسامی ہے، وہاں پر بھی ہائرنگ نہیں ہے، تو پھر یہ کس طریقے سے قانونی طور پر یہ معاملات سپیڈ اپ ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اچھا کوشچن کیا. دیکھو ہمارا عدالتی نظام مجسٹریٹ صاحب کے پاس جاتا ہے، اس کے بعد سیشن کورٹ جاتا ہے، ہائی کورٹ جاتا ہے. ابھی تک ہمارے ہزاروں چالان جس میں سے 50% سے زیادہ ہم لوگ اس میں ہمارے حق میں فیصلے آئے، لیکن اپیل کرنے کا ہر کسی کو حق ہے. کوئی کچھ سیشن کورٹ میں کہتا ہوں ابھی تک 40,000 زیادہ ہمارے کیسز کورٹ میں پینڈنگ ہے، 40,000، جس میں درختوں کی کٹائی بھی ہے، جنگلی حیات کا مارخور کا بھی شکار ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کا بھی ہے. اب کورٹ ضمانت دیتی ہے، کورٹ تو چیزوں کو دیکھ کر ضمانت دیتی ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو آئین کے مطابق پہلے کورٹ میں، پھر سیشن کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں ان کو حق ہے کہ وہ اپنا اپیل کریں، اور اپیل کے بعد ہم اس کو جو کورٹ سزا دیتی ہے وہ ہم بھی مانیں گے. سب کو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ چلیں جی. بہت شکریہ جی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو نیاز کاکڑ، بہت شکریہ. اور بھائی اچھی بات ہے، اس پر ایکشن لیا گیا ہے اور مثال بھی اس پر قائم ہونی چاہیے.